السلام علیکم حاضرین اور محترم سامعین اور آزاداران سید مظلوم 1442 ہجری کے محرم الحرام کی آج سویم کی مجلس ہمارے عظیم مولانا حجت الاسلام سید مرزا فرحت عباس صاحب نجفی خطاب کریں گے انشاءاللہ. آپ تمام اراکین بزم اردو فاؤنڈیشن اور آزاداروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے لگاتار محنت سے اپنی ان تمام مجالس کا انعقاد کیا. مولا قبول فرمائے آپ سب کی حاضری. اور اردو فاؤنڈیشن ہمارے حجت الاسلام مرزا فرحت عباس صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ عظیم مجالس، عظیم بیان فرمائے ماشاءاللہ، اور بہت ہی زبردست لوگوں نے فیڈ بیک دی ماشاءاللہ سے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہماری دعوت کو قبول کرتے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. شکریہ. ایک سلام کے دو چار بس شعر میں آج کی مجلس ارشاد. بسم اللہ. کرتا ہوں. جب گلوے خشک پر ظالم نے خنجر رکھ دیا، واہ جزاک جب اللہ. گلوے خشک پر ظالم نے خنجر رکھ دیا، سجدہ معبود میں شبیر نے سر رکھ دیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. جب گلوے خشک پر ظالم نے خنجر رکھ دیا، سجدہ معبود میں شبیر نے سر رکھ دیا. خلد روئی عرش کانپا اور زینب غش ہوئی. اللہ اکبر. عرش کانپا اور زینب غش ہوئی. فاطمہ کی گود میں شبیر نے سر رکھ دیا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ہو گئی ظلم و ستم کی انتہا اے ظالموں، ہو گئی ظلم و ستم کی انتہا اے ظالموں. نو کے نیزہ پر سرے پیغمبر رکھ دودھ میں شبیر کا سر کٹ گیا اے فاطمہ. دل سے درد مامتا، دل سے درد مامتا کس جا ہٹا کر رکھ دیا. لے چلے اصغر جب پانی پلانے شاہدی، توق کو منت کے مادر نے بڑھا کر رکھ دیا. اللہ روئے غضنفر بے کسی چاہ کی، تپتے صحرا میں چھپا کر جب گلے تر رکھ دیا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. پر ظالم نے خنجر رکھ دیا، سجدہ معبود میں شبیر نے سر رکھ دیا. سر رکھ دیا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اللہم صلی علی ہمارے عظیم لازم ہمارے توفیق صاحب کو کہ وہ مجلس کو آگے بڑھائیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں توقیر میں دی آپ سے مخاطب ہوں کیا آج سویم کی مجلس ہے مولا امام مظلوم کی اور شہداء کربلا کی. پروردگار آپ حضرات کو کوئی غم نہ دے غم سوائے غم حسین کے. الہی آمین. ہم آج کی مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت پاک سے قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب برادر فوزی قریشی سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خابطة رافعة. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا واصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على قرن موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينطقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وتلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا قربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا فكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نذرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله المولانا العلي العظيم صلوات صلى على محمد وآل محمد أحسن جزاک اللہ طیب الانفسکم. میں اب نہایت ممنون مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا مجالس میں شرکت کی وجہ سے، اور میں ان حضرات کا خاص طور سے مشکور اور ممنون ہوں اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی، جنہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا اور جنہوں نے اس سے پہلے بھی اسپانسر کیا اور ہمیں سپورٹ کیا ہے اردو فاؤنڈیشن کو، ان کے لیے
تو جو ہمارے آج کی مجلس کے اسپانسر ہیں ان میں محترم جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب ہیں، پروفیسر شہباز علی صاحب ہیں، ڈاکٹر محسن علی صاحب ہیں. ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے، جو ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اِصال کر دیں پلیز. ان تمام کا ہم نہایت شکر گزار ہیں، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج سپورٹ کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ اردو فاؤنڈیشن کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے. میں ایک دعائے صحت کی بھی اپیل ہے خصوصی برادر جناب الطاف نقوی صاحب کے لیے، اور جملہ مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کو پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 لائنیں ایک سلام کی اگر اجازت ہو آپ حضرات. بسم اللہ. کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، آئے ہیں زمانے، بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے، مارے ہیں تماچے میرے بال بھی نوچے، جاتی ہوں میں دریا پہ چچا جان کو دکھانے، جاتی ہوں میں دریا پہ چچا جان کو دکھانے، بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے، درود محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ طیب الانفس. مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا جناب برادر علی عباس صاحب اور ظہیر عباس صاحب کو کہ وہ سلام پیش کریں. شکریہ بہت بہت توقیر بھائی. میری حضرات، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ میرے لیے بہت باعث فخر بات ہے کہ استاد علی جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب نے مجھے اس مجلس میں اس ثواب کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ دعوت کے کلام دیا. تو میں بہت شکر گزار ہوں علی جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب کا. ایک صلوات ارشاد فرما دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 4 مصرے بارگاہ امام میں کہ زندگی کی ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر. توقیر بھائی دیکھیے گا کہ زندگی کی ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر، زندگی کی ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر دے گئے دنیا کو ساحل کربلا والوں کے سر. واہ 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 واہ، زندگی کی ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر دے گئے دنیا کو ساحل کربلا والوں کے سر، اور اس کا گھوڑا بھی نہر سے پیاسا واپس آ گیا. اس کا گھوڑا بھی نہر سے پیاسا واپس آ گیا جس نے مشکیزہ بھرا ظالم سے دریا چھین کر. جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ 4 مصرے بطور خاص کہ ہوائے
ظلم بھٹکتی رہی ادھر سے ادھر. حضرات میرا جو پین نیم ہے وہ ساحل ہے, تو میں جو تخلص استعمال کرتا ہوں وہ ساحل استعمال کرتا ہوں. ہوائے ظلم بھٹکتی رہی ادھر سے ادھر, ہوائے ظلم بھٹکتی رہی ادھر سے ادھر, چراغ صبر سے الجھی تو راہ بھول گئی. کیا کہنے, ہوائے ظلم بھٹکتی رہی ادھر سے ادھر, چراغ صبر سے الجھی تو راہ بھول گئی. ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں, ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں جنہیں بجھانے میں آندھی کی سانس بھول گئی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دوستوں اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے. دوستوں اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے, جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرت دار ہے. دوستوں اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے, دوستوں اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے, جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرت دار ہے. اور کھینچ کر خط کر دیا اعلان یہ عباس نے, کھینچ کر خط کر دیا اعلان یہ عباس نے, کربلا میں فاطمہ کے لال کی سرکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ صلوات. اور یہ 4 مصرے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ہمت ہر ایک عمل جہاں ہار جائے گا, ہمت ہر ایک عمل جہاں ہار جائے گا, آنسو وہاں بھی بن کے مددگار جائے گا. ہمت ہر ایک عمل جہاں ہار جائے گا, آنسو وہاں بھی بن کے مددگار جائے گا. اور جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں, شیر خاص ملاحظہ ہو کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں, خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا, خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. اور زیر خنجر سجدہ خالق کرنا بھی آسان نہیں. توقیر بھائی بطور خاص یہ سماعت فرمائیں کہ زیر خنجر سجدہ خالق کرنا بھی آسان نہیں, اور عشق علی میں دار پہ چڑھ کے مرنا بھی آسان نہیں. واہ 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 بے شک, واہ واہ واہ. زیر خنجر سجدہ خالق کرنا بھی آسان نہیں, اور عشق علی میں دار پہ چڑھ کے مرنا بھی آسان نہیں. اور 14 صدیاں تم نے ہم پہ اتنے تیر چلائے ہیں. بطور ملاحظہ ہو کہ 14 صدیاں تم نے ہم پہ اتنے تیر چلائے ہیں, روز قیامت تک زخموں کا بھرنا بھی آسان نہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, بھرنا بھی آسان نہیں. اللہ اکبر. اور یہ شعر بطور خاص شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ علی اصغر نے ناپا تھا ستم کی بے بسی کا قد. واہ. علی اصغر نے ناپا تھا ستم کی بے بسی کا قد, قضا بھی ناپ نہ پائی مگر اس کمسنی کا قد. کیا بات, کیا کہنا ڈاکٹر صاحب نے ناپا تھا ستم کی بے بسی کا قد, قضا بھی ناپ نہ پائی مگر اس کمسنی کا قد. اور تڑپ کر ہرملا پر لعنتیں کرنے لگا ساحل, تڑپ کر ہرملا پر لعنتیں کرنے لگا ساحل, گلے کے تیر نے دیکھا جو ان کی تشنگی کا قد, گلے کے تیر نے دیکھا جو ان کی تشنگی کا قد. چلا کر تیر ایک معصوم پر اے ہرملا تو نے, بتایا کربلا میں صرف اپنی بزدلی کا قد, بتایا کربلا میں صرف اپنی بزدلی کا قد. اور ہمارے دل میں کتنی الفت آل محمد ہے, یہی معیار طے کرتا ہے اصلی زندگی کا قد, یہی معیار طے کرتا ہے اصلی زندگی کا قد. اور یہ ایک مطلب اور چند اشعار سماعت فرمائیں بطور خاص اگر اجازت ہو تو. جی جی ماشاءاللہ. کہ اگر شبیر سے یہ عشق لامحدود ہو جائے, اگر شبیر سے یہ عشق لامحدود ہو جائے تو پھر چشمے زدن میں راضی وہ معبود ہو جائے. اگر شبیر سے یہ عشق لامحدود ہو جائے تو پھر چشمے زدن میں راضی وہ معبود ہو جائے. اور اگر شبیر کا مقصد ذرا پہچان لے دنیا, اگر شبیر کا مقصد ذرا پہچان لے دنیا تو پھر جنت ہی سب کی منزل مقصود ہو جائے. ذرا سی دیر کو چھن جائے جو فرش ازا ہم سے, ہماری زندگی ساحل زہر آلود ہو جائے, ہماری زندگی ساحل زہر آلود ہو جائے, ہماری زندگی ساحل زہر آلود ہو جائے. زندگی کی ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر دے گئے دنیا کو ساحل کربلا والوں کے سر, اور اس کا گھوڑا بھی نہر سے پیاسا واپس آ گیا,
جس نے مشکیزہ بھرا ظالم سے دریا چھینتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک سبحان اللہ اللہ صاحب. شاہد صاحب کیا بات ہے، ڈاکٹر صاحب علی آپ کا عباس بیعت صاحب بول رہا ہے جناب، ماشاءاللہ. کیا کہنے ماشاء اللہ سے، سبحان جن کے اتنے ہونہار شاگرد ہوں ان کے استادوں کا کیا حال ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کتنے ماشاء اللہ سے ہونہار آپ کے شاگرد ہیں. وہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں برادر ظہیر عباس سے گزارش کروں گا سلام بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کریں پلیز. جناب ظہیر عباس صاحب. شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیغمبر کا چھپانے کے لیے. اللہ اکبر. سر کھلے 15 اذانیں سنی زینب نے، اللہ سر کھلے 15 اذانیں سنی زینب نے، خون میں ڈوبا ہوا سجدہ بچانے کے لیے. اللہ اکبر. شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ہائے ہائے ہائے. بنت زہرا نے اجڑ کر بھی سنبھالے رکھا، بنت زہرا نے اجڑ کر بھی سنبھالے رکھا، لہجہ شیر خدا خطبہ سنانے کے لیے. جزاک اللہ جزاک شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے. چشم بیمار کو پانی سے بغاوت جو ہوئی، چشم بیمار کو پانی سے بغاوت جو ہوئی، رہ گیا صرف لہو اشک بہانے کے لیے. شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے کیا وقت، ہائے کیا وقت ہے اولاد پر آیا، ہائے کیا وقت ہے اولاد علی پر آیا، صرف زینب تھی بصائب اٹھانے کے لیے. اللہ اکبر. شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے. اللہ اکبر. شامی ہنستے رہے بے جرم اسیروں پہ عقیل، شامی ہنستے رہے بے جرم اسیروں پہ عقیل، اس سے بڑھ کر بھی کوئی غم ہے منانے کے لیے. اللہ اکبر. شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیغمبر کا بچانے کے لیے. 2 سے 4 اشعار پاک میں بھی سکینہ کے لیے. ماشاءاللہ. عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ. عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ. 22 سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ. عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ. کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، ترہوم علم نہر سے آئے گا سکینہ. عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ. ایک شور ہے کہرام ہے بی بی لبے دریا، ایک شور ہے کہرام ہے بی بی لبے دریا، لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ. عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ. اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. برادر ظہیر عباس اللہم صلی اللہ توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار، کوئی غم کے. اس کے ساتھ ہی میں خطابت کے لیے قبلہ حجت اسلام مولانا فرت عباس صاحب کو، مرزا فرت عباس صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ارشاد فرمائیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں اردو فاؤنڈیشن کا اور اراکین کا کہ جن کے ذریعے سے مجھے خود یہ موقع فراہم ہوا کہ میں خدمت عزا کر پایا، اور بالخصوص شکر گزار ہوں دیبی عصر جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب اور آفتاب نظام جناب توقیر مہدی شاہ صاحب، جناب عابد علی صاحب، بھٹی صاحب، افتخار صاحب اور قریشی صاحب، طاہر صاحب وغیرہ، اور علی عباس صاحب وغیرہ، اور دیگر وہ مومنین جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں اپنے برادرم جناب عباس صاحب کا اور ادیبہ صاحبہ کا کہ جنہوں نے ان مجالس کو انعقاد میں نیٹ کے حوالے سے اور پورے سیٹ اپ لگانے کے حوالے سے بڑی زحمت گوارہ فرمائی ہے، اور وہ افراد جو اس کے اسپانسر رہے ہیں. میں اپنی مجلس کے ثواب میں خود آپ تمام حضرات کو، تمام مرحومین کو شریک قرار دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد. اردو فاؤنڈیشن ایک بڑا عظیم یہ ہمارا مرکز قائم ہوا ہے الحمدللہ. بس یہاں پہ میں یہی عرض کروں گا کہ دنیا سمجھتی ہے کہ مشاعروں کے ذریعے سے اردو زندہ ہے، لیکن مشاعروں کے ذریعے سے شاعر زندہ ہیں، اردو زندہ نہیں. اردو زندہ ہے، اردو زندہ ہے تو مجالس کے ذریعے سے، قصیدے کے ذریعے سے، مرثیے کے ذریعے سے، ربائی کے ذریعے سے، قطعے کے ذریعے سے، نوحوں کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے. تو عزیزان گرامی یہ جو آپ حضرات نے اہتمام کیا ہے، اس سے اردو بھی زندہ ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ہماری تہذیب بھی زندہ ہو رہی ہے. کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ تقریباً دنیا کا بہت ہی عظیم ملک شمار کیا جاتا ہے اور بہت ایڈوانس ملک شمار کیا جاتا ہے. اس ملک میں اپنی تہذیب کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھے بحق محمد وآل محمد. بس میں تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں انشاءاللہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور بڑی ہی مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں آج آپ کو نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہ رہا ہوں. پروردگار وہی تو ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا اور 4 مقاصد زندگی کے تحت دنیا میں اپنے رسول کو بھیجا ہے. یتلو علیہم آیات، تاکہ آیات کی تلاوت کریں. دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفس کریں. تیسرا مقصد ہے کتاب کی تعلیم دیں. اور چوتھا مقصد ہے کہ حکمت سکھائیں. تو جب رسول آئے ہیں تو جو جانشین پیغمبر ہے، جو وارث رسول ہے، جو وارث قرآن ہے، جو وارث اسلام ہے، جو وارث شریعت ہے، اس کے بھی تو 4 مقصد ہونے چاہیے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے، تزکیہ نفس کرتا ہوا نظر آئے. اور تو پیغمبر اسلام نے تلاوت کی، اور پیغمبر اسلام کے بعد علی مرتضیٰ آپ کی آل پاک آیات کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئی. جب تزکیہ نفس کے میدان میں دیکھا تو رسول تزکیہ نفس کرتے ہوئے نظر آئے، اور آپ کی آل پاک تزکیہ نفس کرتی ہوئی نظر آئی، اور علی مرتضیٰ تزکیہ نفس کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی جب کتاب کی تعلیم کا مسئلہ آیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ کتاب ہو اور عالم ہمیں رسول سے بڑا کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اب بہت سے افراد اس بات میں شک کرتے ہیں کہ نبی کے پاس علم زیادہ ہے کہ علی کے پاس علم زیادہ ہے. اس مسئلے کو رسول اللہ نے خود حل فرما دیا ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. صلوات سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ جو علم ہے یہ بہت اہم ہے عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا ہوگا. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ میری آواز صرف ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے اس وقت کے جو میرے سامنے ہیں، بلکہ یہ پھر یوٹیوب پہ جاتی ہے، اور کافی افراد جو ہے اسے یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے کلپ نکالنے کے بعد وہ اپنے گروپس پر جو ہے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رہے ہیں الحمدللہ، بالخصوص ادھر ہندوستان میں. تو عزیزان گرامی علم بہت اہم ہے. پوری قوم سے میری گزارش یہ ہے کہ علم کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ جو اس وقت کے جو محققین ہیں جن کی نظر پوری دنیا پر ہے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان طاقتور بننا چاہتا ہے یا کوئی خاندان طاقتور بننا چاہتا ہے یا کوئی کمیونٹی کوئی قوم طاقتور بننا چاہتی ہے یا کوئی ملک سپر پاور بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ میرا نظریہ نہیں ہے, یہ محققین کا نظریہ ہے. محققین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان طاقتور بننا چاہتا ہے تو طاقتور بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ خود علم ہے. بے شک. اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ملک سپر پاور بننا چاہتا ہے, اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس علم موجود نہ ہو. تو سب سے پہلی چیز طاقتور بننے کے لیے علم ہے عزیزان گرامی. تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کمزور ہیں, آپ طاقتور نہیں ہیں. اگر آپ کو طاقتور بننا ہے تو پھر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر علم حاصل کیے ہوئے کوئی بھی انسان طاقتور نہیں بن سکتا ہے. اور علم کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے دولت. وہ ہے دولت. اگر دولت نہیں ہے تو تب بھی انسان جو ہے وہ طاقتور نہیں بن سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے علم اور دولت کو الگ الگ خانوں میں رکھا ہے, لیکن اسلام کا جو نظریہ ہے, اسلام کے نظریے کے اعتبار سے جہاں پہ علم ہے وہیں پہ دولت ہے. واہ 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 واہ, سبحان جہاں اللہ. پہ علم ہے وہیں پہ دولت ہے. لیکن جہاں دولت ہے ضروری نہیں وہاں پہ علم ہو. ہاں, ہو سکتا ہے کہ قسمت سے کسی انسان کو دولت مل جائے لیکن وہاں پہ علم کی دولت اس کے پاس نہیں آئے گی. لیکن اگر اسے صرف دولت مل گئی, اس کے پاس علم نہیں ہے, تو پھر وہ طاقتور نہیں بن سکتا ہے. طاقتور بننے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے, اور علم کے بعد جو ہے وہ دولت ہے. لیکن ہمارا نظریہ جو ہے, اسلام کا نظریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ علم ہے وہیں پہ دولت ہے. اس کا واقعہ بالکل واضح, ایک شخص ہے جو چلا آ رہا ہے سامنے سے, اور مولا کائنات کا صحابی اپنے مولا کے ساتھ چلا جا رہا ہے. تو وہاں سے دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور مولا سے عرض کی کہ مولا وہ جو شخص آ رہا ہے وہ بہت مالدار ہے, وہ بہت بڑا تاجر ہے. ایسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے, اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں مولانا وہ دیکھیے وہ منتری صاحب ہیں یا فلاں جو ہیں وہ وزیر ہیں اور فلاں بڑے. تو مولانا نے مسکرا کے جواب دیا کہ اگر یہ اور زیادہ علم حاصل کرتا تو اس کے پاس اور زیادہ دولت ہوتی. صلوات پڑھیں محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی برائے مولا خوش بتا رہے ہیں نودی کہ امام زمانہ بلند تر صلوات. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی کہ جہاں پہ علم ہے وہاں پہ دولت ہے. جہاں پہ علم ہے وہاں پہ دولت ہے. ضرور نہیں جہاں پہ دولت ہو وہاں پہ علم بھی ہو. تو علم کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جاہل ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کا جو سب سے بڑا بہادر انسان ہے وہ سب سے بڑا عالم بھی ہے. اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑے بہادر حضرت علی ہیں اور سب سے بڑے عالم بھی حضرت علی علیہ السلام. دعویٰ سلونی فرما رہے ہیں اور منبر کوفہ کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے, جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لو, اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. اور آنے والا آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں پہ ہیں؟ اس وقت جبریل کہاں پہ موجود ہیں؟ تو مولا نے چشم زدن میں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, آسمان کی بلندیوں میں دیکھا, زمین کی گہرائیوں میں دیکھا, اور متوجہ ہونے کے بعد فرمایا کہ انتا جبریل, جبریل تو تم ہو محمد و آل محمد. مولا سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو. تو عزیزان گرامی وہ حضرت سلیمان نبی تھے کہ جب ہدہد غائب, آپ نے سوال کیا کہ وہ جناب سلیمان کی نبی کی جو حکومت تھی وہ پوری کائنات کے اوپر تھی اور پرند مت میں آتے تھے. تو رسول خدا کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بادل سایہ فکن رہتا تھا, لیکن جناب سلیمان نبی کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے پرندے آ جاتے تھے کہ وہ سایہ کر لیتے تھے آپ کے اوپر, تخت کے اوپر. تو وہاں سے ایک روز کیا دیکھا کہ وہ دھوپ سلیمان نبی کے چہرے اقدس پہ آ کے پڑی تو تیوریاں بدل گئیں اور انداز بدل گیا کہ یہاں سے کون سا پرندہ غائب ہوا. معلوم ہوا کہ وہ ہدہد یہاں سے غائب ہوا ہے. تو قرآن نے باقاعدہ اس واقعے کا تذکرہ کیا, آیت قرآن کریم کی موجود ہے. تو جناب سلیمان نبی نے فرمایا جب جلال آیا کہ صحیح ہے ایسے آنے دو, یا تو اسے معقول وجہ بتانی پڑے گی لأذبحنہ, یا ہم اسے پھر ذبح کر ڈالیں گے. تو جب ہدہد آیا اور آنے کے بعد پیغمبر نے پوچھا, اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کہاں پر غائب ہو گئے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی حکومت میں ٹہلا تھا, ایک حکومت ایسی ہے جو آپ کو خراج عطا نہیں کرتی ہے. آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ بلقیس کی حکومت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو اٹھا کے لائے گا؟ اور الگ الگ مخلوق نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم اتنی دیر میں لا سکتے ہیں اور ہم اتنی دیر میں لا سکتے ہیں. اور جن آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں. تو جناب سلیمان نبی نے فرمایا کیا کوئی اس سے پہلے بھی لا کے دے سکتا ہے؟ تو جو آپ کے وزیر تھے جناب آصف, انہوں نے کہا کہ میں چشم زدن میں لا کے دے سکتا ہوں.
اور وہ تخت بلقیس کو چشمے زدن میں لے کے چلے آئے اور جناب سلیمان نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. تو قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ جو چشمے زدن میں لے کر آئے ہیں وہاں سے یہاں تک، کیونکہ ان کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا. علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا. تو جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہو تو وہ تخت بلقیس کو چشمے زدن میں اٹھا کے لے آئے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اگر وہ خیبر میں چشمے زدن میں آ جائے تو تعجب کی بات کیا ہے. بلند نعرے سلامات. تو عزیزان گرامی دیکھیے آپ، ان کے پاس تھوڑا سا علم تھا اور اہل بیت علیہم السلام کے پاس علم کل ہے. جتنے علوم ہیں سب آپ کے پاس ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا یہ تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم عالم ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ ہم جاہل نہیں ہیں. یہ دعویٰ صرف محمد و آل محمد کر سکتے ہیں کہ ہم جاہل نہیں ہیں. اس لیے کہ پوری کائنات ہی انہی کے سامنے سجائی گئی ہے. عزیزان گرامی حدیث کے ساتھ چلا چلا کر آواز دے رہی ہے، بآواز بلند تلاوت کر رہی ہے. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَىٰ آخِرِهِ. عزیزان گرامی دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر مختلف مقامات پر قسمیں کھائی. کچھ نہ کھانے والا خدا بھی قسم کھا رہا ہے قرآن کریم میں. کبھی کہتا ہے والتین، تین کی قسم، کبھی کہتا ہے والزیتون، زیتون کی قسم، والطور سینین، طور سینا کی قسم، کبھی کہا والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم، کبھی کہا والنجم، ستارے کی قسم جو در زہرا پہ آ کے اترا، اور کبھی کہا والشمس وضحاها اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. یعنی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے متعدد مقامات پر مختلف قسمیں کھائیں. کبھی تین کی قسم، کبھی زیتون کی قسم، کبھی طور سینا کی قسم، کبھی ضحیٰ کی قسم، کبھی والقلم، قلم کی قسم پروردگار عالم نے کھائی. اور اسی قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ عادیات میں وحدہ لا شریک نے حضرت علی علیہ السلام کے گھوڑے کے سم سے اٹھنے والی چنگاری کی بھی قسم کھائی ہے. تو متعدد مقامات پر مختلف جگہوں پر حضرت علی علیہ السلام کے گھوڑے سے اٹھنے والی چنگاری کی قسم قرآن کریم میں کھائی جا رہی ہے، اور مختلف مقامات کے اوپر مختلف قسمیں کھائی جا رہی ہیں. لیکن پورے قرآن کریم میں اس وحدہ لا شریک نے نہ اپنی عزت کی قسم کھائی نہ اپنی جلالت کی قسم کھائی. کتنا بھی بڑا مفسر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا قاری قرآن کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا حافظ قرآن کیوں نہ ہو، وہ ہمیں پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ لا کر دکھا دے کہ اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہو. اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک وحدہ لا شریک نے متعدد قسمیں کھائیں، لیکن اپنی عزت و جلالت کی قسم نہیں کھائی. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شمس کی قسم، قمر کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، ستارے کی قسم، متعدد قسمیں کھا ڈالی، لیکن اپنی عزت و جلالت کی قسم نہیں کھائی. لیکن جیسے ہی اہل بیت کا مسئلہ آیا، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی بھی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی بھی قسم ہے. دریاؤں میں روانی عطا نہیں کی، میں نے سمندروں میں کشتیاں نہیں چلائیں، میں نے سورج کو نور عطا نہیں کیا، میں نے چاند کو ضیاء عطا نہیں کی، مگر یہ کہ محمد و آل محمد کی محبت میں، یعنی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو محمد و آل محمد کی محبت میں خلق کیا ہے. چاند کو ان کی محبت میں، سورج کو ان کی محبت میں، کہکشاؤں کو ان کی محبت میں، خلاؤں کو ان کی محبت میں، گھٹاؤں کو ان کی محبت میں، فضاؤں کو ان کی محبت میں. تو عزیزان گرامی وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو محمد و آل محمد کی محبت میں پیدا کیا. اے پروردگار، ہم بھی تو محمد و آل محمد سے مودت رکھتے ہیں، ہم بھی تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو ان سے عشق کرتے ہیں. وہ کہ تو نے ان کی محبت میں جنت کو بنایا، سورج کو بنایا، سلسبیل کو بنایا، کوثر کو بنایا، ماہ و انجم کو بنایا. یہ ہماری محبت تھی کہ ہم نے ان کی محبت میں علم کو سجایا، تابوت کو سجایا، فرش اعضا کو سجا دیا. عزیزان گرامی یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک اہم ترین جملہ ہے مولا کائنات کا، جو اگر کوئی اس فقرے کو ارشاد کرتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. زیب دیتا ہے یہ جملہ عزیزان گرامی خطیب منبر سلونی کو، جس نے ارشاد فرمایا یا من دل بذاتہ علی ذاتہ.
خود میرے مولا کا یہ کلمہ آپ کے علم پر بہت بڑی دلیل ہے. یا من دلّا بذاتہ علی ذاتہ، جس کی ذات پر دلیل ذات ہی اس کی ذات ہے. مولا مجھے طاقت اور قوت دیجیے تاکہ میں آپ کے اس فقرے کو مومنین کے قلوب تک پہنچا سکوں امانت کے طور پر. میرے مولا نے فرمایا یا من دلّا بذاتہ علی ذاتہ، جس کی ذات پر دلیل ذات ہی اس کی ذات ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ چاند کو دیکھا تو اللہ کو پہچانا، آپ نے زمین کا فرش دیکھا تو اللہ کو پہچانا، آپ نے آسمان کو پہچانا، یعنی آپ نے آثار کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہے. لفظوں کو بدل رہا ہوں، آپ نے وسیلے کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہے. لیکن یہ پورا مجمع میرے ساتھ انصاف کرے، جس کی خلقت چاند سے پہلے ہوئی ہو وہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ جس کی خلقت سورج سے پہلے ہوئی ہو وہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ جس کی خلقت زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات سے پہلے ہوئی ہو وہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ میرے مولا نے فرمایا یا من دلّا بذاتہ علی ذاتہ، جس کی ذات پر دلیل ذات ہی اس کی ذات ہے. نہج البلاغہ میں اسی کی تشریح کی. میرے مولا نے اشارہ کیا، دیکھو پوری کائنات وہ ہے کہ جس نے وسیلے کے ذریعے اور آثار کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے. لیکن ہم محمد و آل محمد وہ ہیں جنہوں نے وسیلے کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانا بلکہ اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی عزیزان گرامی، مولا کائنات کا ایک ایک جملہ وہ ہے جس پہ مکمل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. صرف ایک ایک فقرہ ایسا ہے میرے مولا کا. تو عزیزان گرامی، جس کے ایک جملے کا جواب پوری دنیا نہیں لا سکتی ہے، اس کے پورے علم کا جواب کیا لائے گی؟ تو طاقتور بننے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے علم، دوسری چیز جو ہے وہ ہے دولت، اور تیسری چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے بہترین اسلحے. کہا کہ جب تک بہترین ویپنز نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ طاقتور نہیں بن سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ دنیاوی نظریہ ہے، یہ دنیاوی نظریہ ہے، مرزا فرد کا نظریہ نہیں ہے. کبھی آپ یہ سوچیں گے بھائی مولانا تو دوسری ہی طرف لوگوں کے ذہنوں کو منتقل کرنے لگے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، یہ دنیا کا نظریہ ہے کہ اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. علم کا ہونا ضروری ہے، دولت کا ہونا ضروری ہے، بہترین اسلحوں کا ہونا ضروری ہے. تو پوری دنیا وہ ہے جو اس وقت ہر انسان سے متاثر ہے اور بڑی بڑی شخصیتوں سے متاثر ہے، لیکن ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک فرقہ ہے اور کچھ ماتمی دستہ ہے، کچھ عزادار ہیں کہ جو کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، مرعوب نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ جن کے پاس باب مدینۃ العلم ہو وہ کسی سے مرعوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے پاس ولایت جیسی دولت ہو وہ کسی کی دولت سے کیسے مرعوب ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مولا کائنات کی خدمت میں آپ کا صحابی حاضر ہوا، مولا میں تو بڑا غریب ہوں. میرے مولا نے فرمایا تو غریب نہیں. کہا کہ مولا میں بہت مقروض ہو گیا ہوں. مولا نے فرمایا تو غریب نہیں. مولا میں 3 دن کے فاقے سے ہوں. میرے مولا نے فرمایا کہ تو غریب نہیں ہے. تو کہا کہ مولا میں تو بڑا مقروض ہو گیا ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ جا اس پہاڑ سے جتنا سونا اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے. اور مولا نے یہ اشارہ کیا اور وہ پورے کا پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا. سبحان اللہ. مولا کا یہ چاہنے والا آگے بڑھنے لگا اور جب آگے بڑھا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی. مولا کا یہ صاحبی ٹھہر گیا، مولا کی خدمت میں آیا تو مولا نے فرمایا اے ابو قبیس تم سونے کی پہاڑ کی طرف نہیں بڑھے، میری طرف کیسے آ گئے؟ کہا کہ مولا اگر ایسے 1000 پہاڑ بھی میرے سامنے آ جائیں تو آپ کی اطاعت سے نہیں روک سکتے ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو ہماری ولایت سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. تو جس قوم کے پاس عزیزان گرامی ولایت کی دولت ہو تو اس سے بڑھ کر اس کے دوسروں کے پاس کتنی بھی بڑی دولت کیوں نہ ہو تو ولایت کا ماننے والا کسی کی دولت سے مرعوب ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا مرحلہ ہے، دنیا کہتی ہے کہ اسلحوں کا ہونا ضروری ہے اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں. یہ دنیاوی نظریہ ہے کہ اسلحوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن جس کے پاس ایسا اسلحہ ہو کہ معصوم فرمائے ان الدعاء سلاح المومن، مومن کا بہترین اسلحہ، بہترین ہتھیار اس کی دعا ہے. عزیزان گرامی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی یہ قوم وہ ہے جس کے پاس علم ہے الحمدللہ اور باب مدینۃ العلم ہے. تو جس کے پاس باب مدینۃ العلم ہے اس کی قوم جاہل ہو تو یہ تعجب کی بات ہوگی. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ علم 2 طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کہ ہمارا چاہنے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم 2 طریقے سے حاصل ہوتا ہے. یا بصری
طریقے سے حاصل ہوتا ہے یا سمیع طریقے سے حاصل ہوتا ہے، یا دیکھ کے حاصل ہوتا ہے یا سن کے حاصل ہوتا ہے؟ اگر مولا کا چاہنے والا دیکھ کر علم حاصل نہیں کر پاتا ہے تو مجلسوں کے فیض سے سن کر اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو جناب زینب نے جو مکتب و مدرسہ و کالج قائم کیا ہے مجلس کی صورت میں، یہاں سے ہمیشہ سے جہالت جو ہے وہ دور ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ دور ہوتی رہے گی۔ لیکن ڈگری کا ہونا بھی ضروری ہے، کالج میں جانا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلائیں، انہیں تعلیم حاصل کرائیں، اس لیے کہ انسان کی بلندی اور انسان کی عزت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ علم کی بنیاد پہ انسان کو عزت ملتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو نہ اس کے حصے میں علم آئے، شہرت آئے گی، اور نہ اس کے حصے میں دولت آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ کا جو مقصد ہے وہ کتاب کی تعلیم دینا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور چوتھا مقصد ہے والحکمہ۔ بس اپنے مضمون کو میں یہیں سے سمیٹ رہا ہوں اور نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ جانشین پیغمبر کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم کتاب دے۔ تو جب کتاب کی تعلیم دے گا تو خود عالم ہونا ضروری ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم والی بابها۔ اب حکمت کے سکھانے کا مسئلہ ہے، نبی خود حکیم ہے اور جو نبی کا نائب ہے اس کے پاس بھی حکمت ہونی چاہیے۔ تو صحیح مسلم میں یہ خود حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها۔ اب آپ غور فرمائیے گا اس منزل پہ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب علم کی بات آئی تو رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، اور جب حکمت کی بات آئی تو رسول اللہ نے فرمایا انا دار الحکمت۔ جب علم کی بات آئی تو فرمایا میں شہر علم ہوں، جب حکمت کی بات آئی تو فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں۔ یا رسول اللہ، جب علم میں آپ نے مدینہ استعمال کیا تو حکمت میں بھی آپ مدینہ استعمال کرتے، لیکن جب علم کی بات آ رہی ہے تو آپ شہر استعمال کر رہے ہیں، اور جب حکمت کی بات آئی تو آپ گھر استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن چاہے گھر ہو یا شہر ہو، دروازہ علی ہی ہے۔ نہیں، چاہے علم کا شہر ہو تب بھی دروازہ علی۔ آنا چاہوں کہ گھر میں شہر نہیں ہوتا ہے، شہر میں گھر ہوا کرتا ہے۔ اگر دنیا محنت کر علم حاصل کر لے تو حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا محمد و آل محمد کے در پہ نہ آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول کی زندگی کے اس آیت میں 4 مقصد بیان کیے گئے۔ آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کو سکھانا۔ تو اس آیت میں 4 مقصد بیان ہوئے۔ ایک آیت میں اور مقصد بیان ہوا اور وہ سب سے اہم مقصد تھا، وہ سب سے ضروری مقصد تھا۔ تو 4 مقصد تو اس آیت میں بیان ہوئے، لیکن 5واں مقصد جو رسول کو سونپا گیا وہ اس آیت میں نہیں بیان کیا گیا بلکہ الگ آیت میں بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مقصد ہے وہ بہت اہم ہے، اسی لیے اس کا الگ تذکرہ کیا گیا۔ وہ مقصد کون سا مقصد ہے؟ تو عزیزان گرامی 4 مقصد تو یہ ہوئے۔ وہ جو 5واں مقصد رسول کے حوالے کیا گیا وہ مقصد وہ تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام غدیر خم کے موقع پر پہنچے ہیں تو جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو ہم آپ پر پہلے نازل کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو عزیزان گرامی، کار رسالت جو انجام دیا گیا ہے وہ کار رسالت کون سا کام ہے؟ تو عزیزان گرامی، وہ غدیر کے موقع پہ ہمیں نظر آیا جب پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کرنے کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہ اتنا اہم پیغام تھا۔ اگر رسالت یہ پیغام نہ پہنچاتی جو جتنے بھی 4 مقاصد رسول نے پہنچائے ہیں وہ 4 مقصد فوت ہو جاتے، وہ 4 مقاصد ختم ہو جاتے۔ اس لیے کہ رسول نے جتنی محنتیں کی تھی، جتنی زحمتیں کی تھی، جتنا نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، جہاد کے احکام، بالمعروف کے احکام، نہی عن المنکر کے احکام، جتنی اچھائیاں پہنچائی تھی، جتنی شریعت پہنچائی تھی،
اللہ نے کہا لیکن اگر یہ ولایت علی آپ نے نہیں پہنچائی تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا ہے۔ تو جب میرا سوال یہ ہے کہ جب علی کی ولایت اتنی اہم تھی تو پھر علی کی ولایت کو سب سے پہلے پیش کرنا چاہیے تھا، یہ علی کی ولایت کو سب سے آخر میں پیش کیوں کیا گیا؟ عجب نہیں رسول اللہ کی آواز آ جائے۔ ولایت ہر ظرف میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ولایت کو پیش کرنے کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلے میں نے ظروف کو پاک کیا، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے، ظاہر بھی پاک کیا، باطن بھی پاک کیا، اور جب نفوس پاک ہو گئے اور جب ظرف پاک ہو گئے تو پھر میں نے ولایت جیسی عظیم نعمت لوگوں کے سامنے پیش کی تاکہ لوگ اسے قبول کر سکیں۔ عزیزان گرامی، جب رسول خدا نے اس ولایت کو پیش کیا اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا تو ایک اور آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور اسلام سے راضی ہو گیا پروردگار عالم۔ تو راضی جو ہوا وہ کس بنیاد پر؟ دین کامل ہوا کس بنیاد پر؟ نعمتیں تمام ہوئی کس بنیاد پر؟ تو معلوم ہوا کہ ولایت علی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں ہوئی، اور فقط یہ دو آیتیں نازل نہیں ہوئی، پھر ایک آیت اور نازل ہوئی جب فضا میں ایک چیخ گونجی، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوں، بڑا معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے کبھی انشاءاللہ نعرہ لیں گے اور تاریخ لیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا۔ تو آج کے دن کفر مایوس ہوا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، بدر فتح کی لیکن کفر مایوس نہیں ہوا، خیبر کو علی نے 2 انگلیوں پہ اڑا دیا لیکن کفر مایوس نہیں ہوا، خندق میں عزیزان گرامی مار کا سر کیا لیکن کفر مایوس نہیں ہوا، نماز کے احکام آئے، روزے کے احکام آئے، پوری شریعت آئی لیکن کفر مایوس نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو کفر مایوس ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہوا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی تھی، یہ چیخ کیسی تھی؟ تو رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، الیوم یئس الذین کفروا، یہ شیطان کی آواز تھی کہ کفر آج کے دن مایوس ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، کافر کا مایوس ہونا اور ہے، کفر کا مایوس ہونا اور ہے۔ ولایت علی کے آنے سے صرف کافر ہی نہیں بلکہ کفر مایوس ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب صبح قیامت تک کفر مایوس رہے گا۔ یا علی صبح قیامت تک کفر مایوس رہے گا۔ اور فقط یہاں پہ یہ بات تمام نہیں ہوئی بلکہ ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، اگر یہ پیغام آپ نے اپنی جانب سے دیا ہے تو صحیح، اور اگر اللہ کی جانب سے دیا ہے تو پھر میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ کمال ہے، ولایت کے مقابلے پر عذاب کو مانگ رہا ہے۔ اگر یہ پیغام اللہ کی جانب سے آیا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ پھر قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ بھی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب واقع کے بارے میں، تو پیغمبر اسلام نے دست دعا کو بلند کیا، آسمان کی بلندیوں سے ایک پتھر چلا اور اس نے حارث بن نعمان فہری کو فی النار کر دیا۔ عزیزان گرامی، وہ مقام تھا کہ جب خانہ کعبہ کو ابراہا ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، آسمان سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں آئیں اور ابابیل نے پورے کے پورے لشکر کو عاصف معقول ایسا کر دیا کہ جیسے چبایا ہوا بھوسا ہو۔ بس جو کعبے کے مقابلے پہ آئے وہ بھی فنار ہوتا ہے اور جو مولود کعبہ کے مقابلے پہ آئے وہ بھی فنار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فنار ہوا، سالہ سائل بعذاب واقع، اور پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوا اور سب مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب صحابی نبی نے آذان کے اندر علی ولی اللہ کہا ہے اور حی علی خیر العمل کہا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے بڑے بڑے صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے پیارے نبی، آج تو نئی بدعت قائم ہو گئی ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ دیکھیے مؤذن اسلام نے کیا کیا۔ کہا کہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ آج علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ کہا کہ میں ابھی کیا کر کے آ رہا ہوں؟
ابھی ابھی تو میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، تو اس نے علی کی ولایت ہی کی تو گواہی اذان میں کہی ہے۔ کیا علی میرے وصی نہیں ہے؟ کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کیا یہ کافرین اور مشرکین کو قتل کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ بلا فضل خلیفہ رسول نہیں ہے؟ کہا کہ بے شک، کہا کہ پھر اعتراض کیا ہے؟ اور جب ولی اللہ کہا تو اس کے بعد حیا علی خیر العمل بھی کہا گیا، لیکن یاد رکھیے گا حیا علی خیر العمل انہی اذانوں میں ملے گا جن میں علی ولی اللہ ہوگا، اس لیے کہ خیر عمل وہی پہ ہے جہاں پہ علی کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد ابو ذر نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بازی لے گئے ہیں سلمان غدیر کے میدان میں، تو مسلح عبادت پہ پہنچے اور اقامت میں سب سے پہلے عزیزان گرامی علی ولی اللہ اور حی علی خیر العمل غدیر کے میدان میں اقامت کے اندر کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ولایت ہے یہ بہت اہم ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہی ولایت علی ابن ابی طالب تھا، ولایت ائمہ تھی، ولایت اہل بیت علیہم السلام تھی، اس لیے کہ اگر ولایت ہے تو سب کچھ ممکن ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ولایت وہ عظیم عہدہ ہے جس کے اندر اللہ بھی شامل ہے، اس کا رسول بھی شامل ہے، اور خود علی مرتضیٰ بھی شامل ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی نماز کو قائم بھی کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ تو یہ ولایت اہم ترین عہدہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا، اور رسول کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہی ولایت علی کو پہنچانا تھا۔ 4 مقصد جو سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت میں پیش کیے گئے، اور ایک مقصد ولایت علی کا جو الگ سے ذکر کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ کی صورت میں۔ اور عزیزان گرامی مین مقصد ہی یہ تھا کربلا کا کہ ولایت کو بچایا جائے۔ کربلا جو واقع ہوئی ہے وہ ولایت کو بچانے کے لیے واقع ہوئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف نماز کو بچایا ہے، صرف روزے کو بچایا ہے، صرف نہیں۔ یہ تو عزیزان گرامی جزو دین ہے، حسین نے جزو دین کو نہیں بچایا، کل دین کو بچایا، نماز کو بھی، روزے کو بھی، حج کو بھی، صرف فروع دین کو نہیں بلکہ اصول دین کو بھی بچایا۔ اس لیے کہ حسین کی زندگی کا مقصد ہی ولایت کو بچانا تھا، کیونکہ نمازیں تو ادھر بھی ہو رہی تھی، روزے تو ادھر بھی رکھے جا رہے تھے، حاجی تو ادھر بھی تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے تو ادھر بھی تھے، قاری قرآن تو ادھر بھی تھے، حافظان قرآن تو ادھر بھی تھے، لیکن کیا وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے؟ کہا کہ ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقیدہ ولایت و عقیدہ امامت موجود نہیں تھا۔ اگر بغیر عقیدہ ولایت و امامت کی عبادت کی جائے تو وہ عبادت منزل قبولیت تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر آپ اپنی عبادت کو منزل قبولیت پہ فائز کرانا چاہتے ہیں، اپنی عبادت کو منزل قبولیت تک لے جانا چاہتے ہیں عزیزان گرامی، وہ عقیدہ ولایت اور عقیدہ امامت کی بنیاد پہ ہی ممکن ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ مسلسل تشریف فرما رہے اور مسلسل آپ زحمت برداشت کرتے رہے۔ پروردگار عالم آپ کو بلندی و ترقی عنایت فرمائے، دنیا اسے دیکھ تو سکے لیکن اس تک پہنچ نہ سکے۔ پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار عالم آپ کو وہ ایسی شہرتوں سے نوازے کہ دنیا اسے دیکھتی رہ جائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کے جو زندگی کے مقصد تھے تو وہ تو رسول اللہ نے مکمل کیے۔ رسول کا مقصد ہے مقاصد رسالت کو پہنچانا، اور امامت کا مقصد ہے ان تمام مقاصد کو بچانا۔ آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کو سکھانا، علی کی ولایت کو پہنچانا، یہ رسول کی زندگی کا مقصد تھا۔ اب کربلا کے میدان میں حسین کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ رسول کے مقصد زندگی بچ جائیں، اسلام بچ جائے، دین بچ جائے۔ اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مکمل دین کو بچا لیا، مکمل شریعت کو بچا لیا۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، حضرت رسول خدا سے لے کر امام حسن تک کی تمام محنتوں کو حسین ابن علی نے اپنے ایک سجدے سے بچایا، ایک سجدے میں بچا لیا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو پورے نبیوں کی تمام محنتوں کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں،
اور جو حسین کے مقصد کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ مقصد قربانی تو حسین ابن علی نے دے دی تھی، یہ تو کربلا کا ایک مختصر سا خطہ تھا جو کہ ایک صحرا تھا۔ اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو حسین ابن علی کی شہادت آج پوری دنیا میں عام نہ ہوتی، یا آج پوری دنیا میں جو مقصد حسینی یا حسین کی صدائیں ہیں یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دین ہے۔ جو پورے اسلام کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ کون زینب ہے؟ یہ وہ زینب ہے کہ جو اون و محمد پہ نہیں روئی، علی اکبر کا ماتم کیا ہے لیکن اون و محمد پہ آنسو نہیں بہائے، اپنے عباس جیسے شیر کا تو ماتم کیا ہے لیکن اون و محمد پہ آنسو نہیں بہائے، اپنے بھائی پہ ماتم کرتی رہی ہیں لیکن اون و محمد پہ نہیں روئی ہیں شہزادی زینب۔ اور بعد شہادت حسین جب خیام جلائے گئے اور سیدانیہ خیمے سے دوسرے خیمے میں تشریف لے گئی ہیں تو آخری خیمے میں امامت کو بچانے والی شخصیت ہی جناب زینب کی ہے۔ سرکار عابد بیمار کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال کر لا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ علی کی شریف بیٹی زینب ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب خیمے جلا دیے گئے اور سیدانیہ جلے ہوئے خیموں کی خاک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ پہرا دینے والی بی بی کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ عباس بن کر زینب پہرا دے رہی ہے۔ صبح نمودار ہوئی، 11 محرم آ گئی اور یہ قافلہ اب چلنا چاہتا ہے۔ بے کجاوا اونٹ ہیں اور سیدانیہ سوار ہونا چاہتی ہیں لیکن سیدانیوں کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، ایک ایک سیدانی کو سوار کرایا، یہاں تک کہ عزیزان گرامی جب تمام کو سوار کرا چکی ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور دریا کا رخ کر کے کہا ہے بھیا عباس میں نے ایک ایک کو سوار کرایا لیکن ہائے مجھ زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ قافلہ چلا اور اس قافلے کو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ہر بی بی نے اپنے آپ کو ناقے کی بلندی سے گرا دیا، ہر بی بی اٹھی اپنے وارث کے لاشیں پہ پہنچی لیکن جناب زینب سے نہ اٹھا گیا۔ ارے کونیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی حسین کے لاشیں پہ پہنچی۔ اے میرے بھائی حسین، ارے میرے بھائی حسین، آپ کی شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے، ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی گئیں، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، سکینہ کے تماچے لگائے گئے۔ ہاں عزیزان گرامی ایک مرتبہ عابد بیمار کے رنگ کو متغیر ہوتے ہوئے دیکھا، چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اے میرے لال عابد بیمار اپنے آپ کو سنبھالو، ارے مردوں میں تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی جان انہوں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفن کر دیا لیکن ہائے میرے بابا کا لاشا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی ایک ظالم تازیانے کو لہراتا ہوا جناب زینب کی طرف بڑھا، آپ اس لاشے سے اٹھ جائیے، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ عابد بیمار نے اپنی ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا، پھوپھی جان کے قریب آئے، اے پھوپھی جان اب آپ کے لال میں تاب نہیں ہے، بابا کے لاشے کو الوداع کہیں۔ ارے بہن اپنے بھائی کے لاشے سے یہ کہتی ہوئی اٹھی اے میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، تجھے زینب کفن نہ دے سکی کیونکہ زینب خود میری دا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے سیدانیہ سوار ہوئی، قافلہ چلنے لگا، کوفے کے بازار میں، کوفے کے راستے میں ہے، چلتے چلتے ایک مقام پر سر اقدس حسین ابن علی آ کر ٹھہر گیا۔ بس آخری روایت مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں، جب سر اقدس حسین آگے نہیں بڑھتا ہے ایک مرتبہ ظالم سرکار عابد بیمار کے قریب آیا، آپ کے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا ہم تازیانہ لگائیں گے۔ عابد بیمار بابا کے سر کے قریب آئے، اے میرے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ اب آپ کے لال میں اتنی تاب نہیں ہے کہ مزید تازیانے کھا سکے،
سر اقدس سے آواز آئی اے میرا لال عابد بیمار، ارے میرے سینے پر سونے والی سکینہ ارے قافلے سے جدا ہو گئی۔ شہزادی زینب تلاش میں نکلی، کیا دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے ضعیفہ ارے زینب تیری بڑی شکر گزار ہے اس لیے کہ یہ بچی جب سے کربلا سے چلی ہے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے۔ ضعیفہ نے سر کو اٹھایا، ارے زینب نہیں پہچانا، میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ، اے اماں اب تشریف لائی ہے، بھائی مارا گیا، عباس دریا کے کنارے سو گیا، سینے پہ برچھی کی ہنی لگی، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں پامال ہو گیا۔ اے میری زینب ارے ان تمام مناظر کو تمہاری ماں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اپنے حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر یہ زہرا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی رحمت نازل فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار جو روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کا روزگار میں ترقی عنایت فرما، جو نوکر پیش افراد ہیں ان کا پرموشن جلد سے جلد فرما۔ اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عنایت۔ اے میرے آقا اے میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مزارات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں پروردگار ان کی بھی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور ہمیں اپنے سانس کے آخری لمحے تک ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے، سننے اور اس پر رونے کی توفیق عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین، میں اس کے ساتھ ہی نوحے کے لیے برادر زاہد جہاں سے درخواست کروں گا کہ امام کی بارگاہ میں نوحہ پڑھیں۔ کربلا سے جا رہا ہے بے کسوں کا قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، کربلا سے جا رہا ہے بے کسوں کا قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، الوداع صد الوداع صد الوداع رائے صدا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، سر پہ سایہ ہے کوئی نہ ہی ہماری ہے کوئی، ہے قید میں آل نبی، ہے قید میں آل نبی، جزاک اللہ جزاک اللہ، دل سے بندھے سیدانیاں ہے بیردہ، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، ہائے کیا آل محمد پہ یہ آئی ہے گھڑی، گھیرے ہوئے ہے بے بسی، گھیرے ہوئے ہے بے بسی، بے کفن لاشیں پڑے ہیں خاک پر بے آسرا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، تھام کر دل کو کہا یہ مادرے دلگیر نے، چین آئے گا کیسے مجھے،
چین آئے گا کیسے مجھے، ہائے اس دشت بلا میں رہ گیا اصغر میرا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، قید ہے دلہن بندھی ہے اس کے ہاتھوں میں رسل، اور بے سہارا بے کفن، اور بے سہارا بے کفن، دشت میں لاشا پڑا ہے قاسم نوشہ کا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، زخم آ جاتا تھا جس کے ہاتھ پر لکھتے ہوئے، اس پر ستم اتنے ہوئے، اس پر ستم اتنے ہوئے، آج وہ گلفام ہے زنجیروں میں جھکڑا ہوا، جا رہا ہے قافلہ، ماشاءاللہ رہا ہے قافلہ، آ میرے کڑی الجواں آ جا گھڑی بر کے لیے، ماں دیکھ لے بیٹا تجھے، ماں دیکھ لے بیٹا تجھے، دیکھ کر مقتل کی جانب ماں نے حسرت سے کہا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، ہائے ایک کوہرام ہے برپا کنارے نہر کے، سب دیکھ کر رونے لگے، سب دیکھ کر رونے لگے، شیر کا لاشا تڑپ اٹھا سن کر یہ صدا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، گوہر دلگیر جب لاشیں تڑپ کر رہ گئے، جب ہچکیاں لیتے ہوئے، جب ہچکیاں لیتے ہوئے، دیکھ بابا کو صدا یہ سکینہ نے کہا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، کربلا سے جا رہا ہے بے کسوں کا قافلہ، جا رہا ہے قافلہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، جزاک اللہ زاہد بھائی۔ میں اس کے ساتھ ہی زیارت کے لیے پروفیسر شکرت امیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ زیارت امام پڑھ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا اخی ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین و جمیع شہداء دشت کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانس النفوس یا ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. رضا صاحب زیارت میں دعا استغاثہ کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر جہاں سے بھٹی صاحب ہیں اویلیبل تو. جی سر میں حاضر ہوں سر. جی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. شکریہ جہاں سے بٹی صاحب آپ کا. آپ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کے ساتھ ہی میں مائک جو ہے ڈاکٹر حسن پٹھان صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں کہ وہ آئندہ کے لائے پہ. ڈاکٹر حسن جعفری صاحب. میں مشکور ہوں آپ تمام مومنین کا جنہوں نے ان تمام مجالسوں میں آ کر شرکت کی. مولا آپ سب کی حاضر قبول کر الہی امین. ان کا کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ان سب کی مولا حاضر قبول فرمائے. اور مولانا مرزا فرحت نجفی کا میں دل سے بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے کم ٹائم پہ ہماری دعوت قبول کی اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست مجالس ماشاءاللہ بیان کی. اور میں ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ویکینڈ پہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 8 o'clock پر مجالس منعقد ہوں گی. اس کا فلائر بھی دے دیا جائے گا انشاءاللہ جلدی آپ کو. اور زوم آئی ڈی یہی رہے گا. ٹائم میں تھوڑی سی چینج ہے, وہ 8 o'clock پہ مجالس شروع ہوئی. اور یہ بس اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت دوں گا. السلام, شکریہ, شب بخیر. اللہ بخیر. محمد وعلی محمد. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. یا علی مدد. بھائی خدا حافظ.